گناہ کبیرہ کو معاف کرانے کا طریقہ کیا ہے، اور کوئی ایسا عمل بتائیں جو کرنے سے جنت میں چلا جائے۔ ارے یار یہ تو بہت آسان ہے۔ کبیرہ گناہ کو معاف کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ندامت ہے۔ بس جو آدمی نادم ہو جاتا ہے نا، اس کی توبہ ہو جاتی ہے۔ کبھی اتنا نادم ہوتا ہے کہ توبہ بھی نہیں کر سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ معاف فرما دیں۔ وہ جو ندامت ہوتی ہے نا، اسے اس حد تک خدا کا خوف اور خدا کے سامنے گناہ کا اقرار اس حد تک اس کی طبیعت پہ چھا جاتی ہے، مایوسی ایک طرح کی، کہ وہ کہتا ہے کچھ نہیں رہا اب میرے پاس۔ یہ جو جذبہ ہے نا، یہ بغیر توبہ کے بھی معاف کرا دیتا ہے۔ سب سے اچھی چیز دوسری ثانیاً یہ انسانی فطرت کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ جو حدیث میں آیا، جو قرآن میں آیا، اس سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ نے کہا وَمَن یَسْتَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹو، اور جیسا گناہ ہو جائے ویسی توبہ کر لے۔ تنہائی کا گناہ تنہائی کی نیکی، اور لوگوں کے سامنے کا گناہ لوگوں کے سامنے کی نیکی سے محو کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ بسا اوقات گناہ جو ہوتا ہے نا، اس کی توبہ کی توفیق اس اعتبار سے بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسے اتنی بڑی نیکی کرائیں گے۔ وہ اتنی بڑی نیکی جو ہے اتنی بڑی چیز کو معاف کرا دیتی ہے۔ بہت واقعات ایسے آتے ہیں۔ اور بعض اوقات توبہ کے بغیر بھی موت آ جاتی ہے، وہ بھی خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ آدمی کو نیگیٹو چیزوں میں نہیں جانا چاہیے۔ قیامت میں کچھ ہیں نا لوگ آئیں گے جن کے بارے میں اللہ نے سورہ فرقان کے آخر پر فرمایا ہے کہ مومن آدمی عباد الرحمن الذین، اور عباد الرحمن سے جو شروع کیا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے کون کون سے ہیں خدائے رحمان کے، اس میں آخر پہ پہنچ کے آتا ہے کہ وہ ایسے اچھے آخر پہ آتا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکی سے بدل دے گا۔ تو اگر گناہ خدا نے دنیا میں ہی معاف کر دیے تو وہاں تبدیلی کے لیے کیا چیز رہے گی؟ کوئی ڈالر بچانے چاہیے نا۔ وہ توبہ ہی کی توفیق نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے آؤ گے میرے پاس تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اسی کی شرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو اتنا قریب کر لیں گے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا رہے گا ہی نہیں، براہ راست پروردگار سے بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ الم اذنبت کذا، یہ گناہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، حتیٰ یظن انہ قتل، یہاں تک کہ وہ سوچے گا میں تو مارا گیا۔ اسے اپنے اور قریب کر کے کہیں گے قیامت میں کہ میں کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے پردہ رکھا۔ تو فرمائیں گے آج کے دن بھی پردہ ہی ہے، اور جتنی تم نے گناہ کی چیزیں کی تھیں اتنی نیکیاں ہم دیتے ہیں۔ اور پھر وہ بولے گا اور کہے گا اللہ بھی تو بہت سے گناہ رہ گئے، آپ نے گنوائی ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو اس لیے اللہ کا معاملہ اس کے بندوں کے ساتھ جو نرمی، مہربانی، حسن سلوک، بات بات پہ معافی، اپنی طرف کھینچنا، محبت، اس کا اظہار، یہ سب چیزیں اس پروردگار عالم کی ہیں۔ نہیں لوگوں کے اعمال کو جانچنا اور دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اخلاقیات کے جو گناہ ہیں نا، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں تعلیم ان گناہوں سے توبہ کی ہوتی ہے جو جذبات کے غلبے سے ہوتے ہیں، اور شریعت کہتی ہے کہ جو اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہیں حقیقت میں گناہ یہ ہے، اس سے بچو۔ دونوں میں فرق ہے۔ جذبات کے غلبے کا گناہ اور چیز ہے، اور اخلاقیات کا گناہ اس سے بدتر بھی ہے، اور توبہ بھی اس کی بڑی مشکل ہے۔ تو اخلاقیات سیکھنے چاہیے۔ وہ جو توبہ ہے نا وہ بہت زیادہ عذاب ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا، انہوں نے اشارہ کر دیا کہ وہ یعنی چھوٹے قد والی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا اشارہ اور یہ کہنا
یہ اتنا شدید ہے کہ اگر صاف پانی کے سمندر میں ملا دیا جائے تو تمہاری یہ حرکت اسے سیاہ کر دے۔ شیخ سعدی کی بات یاد آتی ہے۔ سعدی نے کہا کہ میں بچہ تھا تو نیا نیا نماز پڑھنے کا شوق ہوا اور تہجد کی نماز کے لیے والد کے ساتھ گیا کہ شہر کی جامع مسجد میں جا کے تہجد پڑھیں گے۔ نئے نئے نمازی تھے۔ کہتے ہیں میں نکلا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا گلی میں سویا ہوا تھا، تو آگے چل کے میں نے کہا ابا کتنا غافل آدمی ہے، کیسا اچھا وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا اور یہ سو رہا ہے۔ تو والد وہیں سے مڑ گئے۔ گھر آئے تو میں نے کہا مسجد نہیں جائیں گے؟ ان کا نہیں۔ میں نے کہا تہجد نہیں پڑھیں گے؟ ان کا پڑھو اپنی۔ تو میں نے کہا مسجد کیوں، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو ان کا بیٹے یہ جو کچھ تم نے اس آدمی کے بارے میں کہا نا، یہ 1000 تہجدیں بھی اس کو نہیں دھو سکتی، بہتر تھا تم چپ رہتے اور جا کے نماز پڑھتے۔ تو اس لیے آدمی کو کبھی بھی ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ جانے اور وہ جانے، پتہ نہیں اللہ نے کے نصیب میں کیا رکھا ہے اور کیا لکھا۔